یا حسین یا حسین یا حسین کر دوں کیونکہ سرکار تشریف لا چکے ہیں کہ وارث لہے جائے انکار تکاتے آتے کہ وارث لہے جائے انکار تکاتے آتے بیعتیں تھک گئیں بیمار تکاتے آتے بیعتیں تھک گئیں کہ حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے حکم زینب پہ جری سر کو جھکا لیتا ہے ہاتھ رک جاتے ہیں تلوار تکاتے آتے ہاتھ رک جاتے ہیں تلوار تکاتے آتے ہاتھ رک جاتے ہیں کہ کیا ہوا چہرے کا کیوں رنگ اڑا جاتا ہے شیخ جی کعبے کی دیوار تکاتے آتے شیخ جی کعبے کی اور یہ آخری شعر کہ کون بتلائے گا معیار وفائے صدیاں لگ جائیں گی رہوار تکاتے آتے صدیاں لگ جائیں گی فاتحہ بسم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد. گزارش ہے آپ حضرات سے ایک بار سورہ حمد اور توحید کی تلاوت فرما کے نجف النساء بنت محمد طاہر نقوی صاحب مرحوم کی روحوں کو ایصال ثواب فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثال برائے مثال ہوتی ہے، مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں جا کے چپکا دیتے ہیں. لیکن یہ کہ کرسی ہی صحیح لیکن رتبہ منبر رکھتی ہے، تو میرا یقین کیجئے کہ یہ مثال بعنوان مثال ہوگی. جو بھی راستے میں آ جائے مثال، اس کو کہیں ادھر ادھر اشارہ کنایا نہ سمجھیے، اور سمجھیے گا تو آپ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے. میرے ذہن میں اس طرح کی کوئی بات الحمدللہ نہیں ہے. دیکھیے، اللہ نے ہم کو آپ کو جو پیدا کیا تو ابس تو پیدا نہیں کیا ہے. اب وہ حافظ ہوتے تو ساری آیتیں ذہن میں ہوتی، آسان ہو جاتا. ہاں زور سے. کون ابسا؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے جو ہے وہ تم لوگوں کو بےہودہ پیدا کیا ہے، ابس پیدا کیا ہے؟ کوئی اس کا سبب؟ کیا سمجھتے ہو تم کہ ہم نے تم لوگوں کو ابس پیدا کیا ہے؟ یہی نہ مطلب ہوا کہ صاحب ہم کیا سمجھیں، پھر آپ ہی بتلائیے کیوں پیدا کیا آپ نے. سوال ہوگا کہ نہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کیا افحسبتم انما خلقناکم ابسا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تم کو بلا وجہ پیدا کیا ہے؟ کہ صاحب ہم کیوں سمجھیں گے، لیکن ہم کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کیوں پیدا کیا. آپ ہی فرمائیے کہ آپ نے کیوں پیدا کیا. تو اس نے اس کا جواب دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری لیعبدونی تھا، تو وہ ساکن میں چلا جائے گا تو لیعبدون، تو مطلب وہی ہوا کہ ہماری عبادت کرو تم لوگ. ہم نے تم لوگوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تم. تو اب یہاں ہم آئے، ہمارا مقصد کیا ہے امام باڑے میں آنے کا اس وقت؟ مجلس پڑھنا. اب وہ صاحب جو ہے وہ فون کر دیا کہ آ جائیے، میں چلا آیا، معلوم ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے. تو وہ لے جا کے بیٹھال دیا حیدر نے اپنے گھر میں مثلا. پھر وہی میں نے کہا مثال ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اب وہ صاحب چائے بھی لا رہے ہیں، وہ چوسا بھی ہے، تو دسہری بھی ہے، تو یہ بھی ہے وہ بھی ہے. خوب کھلایا پلایا صاحب آدھے گھنٹے تک. مقصد میرا یہاں چائے پینا تھا، چوسا کھانا تھا، اصل مقصد مجلس پڑھنا تھا. لیکن جو ہے وہ مجلس اتنا مقدس مقصد تھا کہ اس مقدس مقصد کے طور کے اوپر ہر آدمی چائے بھی پلا رہا ہے، چوسا بھی کھلا رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، اور سب کھاتے رہے. جیسے ہی مجلس کا وقت آیا، یا لکھنؤ کی زبان میں کہیے جیسے ہی مجلس کا وقت آیا، اب انہوں نے کہا کہ حیدر بھائی نے کہ چلیے. میں نے کہا یار حیدر کسی اور سے پڑھوا لو، موڈ نہیں ہو رہا ہے.
انصاف سے بتائیے کیا جواب ہوگا؟ کہ تو جب آپ کو پڑھنا نہیں تھا تو آئے کیوں تھے؟ یہ ایک سوال عقلی اور معقول ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جب آپ کو مجلس ہی نہیں پڑھنی تھی تو آپ آئے ہی کیوں؟ آپ نے یہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، وہ سب تو ہم نے مجلس کے چکر میں کھلایا آپ کو. بھائی ہماری کون سی رشتہ داری آپ کی تھی کہ ہم آپ کو بولا کہ سب اتنا سب خرچ کر دیں؟ تو ایک معمولی سا آدمی بھی اگر مقصد آپ پورا نہیں کیجئے گا تو پلٹ کے وہ کہہ دے گا پھر آئے کیوں تھے؟ اب اللہ نے ہم کو بھیجا کاہے کے لیے؟ عبادت کے لیے. تو مین جو ہے وہ سبب ہمارے وجود کا عبادت ہے. اب آئے ہیں، اصل عبادت ہے تو اس میں صاحب مکان بھی چاہیے، تو گاڑی بھی چاہیے، تو گھوڑا بھی چاہیے، تو اے سی بھی چاہیے، تو شادی بھی ہو جائے، تو یہ بھی ہو جائے، سب کیا ہم نے. اور جب عبادت کا مسئلہ آیا، دل نہیں چاہ رہا ہے، آنکھ نہیں کھل رہی ہے صبح کو، تو پلٹ کے خدا کو حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ بھیا جب عبادت کرنی نہیں تھی تو گئے کیوں تھے تم اس دنیا میں؟ صلوات برمان. تو اصل وجہ تو وہی ہوئی نا. تو اصل مقصد وجود ہمارا آپ کا سب کا کیا ہے؟ عبادت. اب صاحب عبادت جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری. عبادت جبری کیا ہے؟ کہ جہاں متعبد یا عابد عبادت میں صاحب اختیار نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ مجبور ہے عبادت کرنے پر، چاہے نہ چاہے اس کو عبادت کرنی ہی کرنی ہے. دوسری قسم عابدوں کی وہ ہے کہ جن کو اختیار ہے، وہ چاہے تو عبادت کریں اور چاہے تو عبادت نہ کریں. وہ آپ نے اس میں پڑھا ہوگا، اب ہر استاد کا اپنا اپنا الگ ہے. سیوطی پڑھی ہوگی آپ نے، تو سیوطی میں جب بحث آتی ہے کہ معرب کی اصل کیا، اسم کی اصل کیا ہے نا، اور حرف کی اصل کیا ہے. اچھا، تو اب اگر اسم معرب ہے تو چونکہ مطابق اصل ہے لہذا کوئی سوال نہیں ہوگا کہ کیوں معرب ہے، ابھی اس کی اصل وہی ہے. اگر حرف مبنی ہے تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن اگر اسم مبنی ہو جائے تو خلاف اصل ہوگا نا. تو سوال ہوگا کیوں مبنی ہے. تو اب جب سوال ہوگا تو جواب دینا پڑے گا کہ لشباہت ہی فلاں، لشباہت ہی فلاں، اور شباہت مدنی ہو تو اور کیا ہو اور کیا ہو، ہے نا. ویسے یہاں ہے، اگر عبادت جو ہے وہ جبری ہے تو وہاں سوال ہی نہیں ہوگا. کیوں کا؟ اس لیے وہ مجبور ہے عبادت کرنے پر. آپ فرشتوں سے پوچھئے صاحب کیوں عبادت کر رہے ہیں، یہ کوئی معقول سوال ہی نہیں. وہ مجبور ہے بیچارے، ان کا اپنا کوئی رول ہی نہیں ہے عبادت کرنے میں. اب اختیار کس کو ہے دنیا میں اور جبر کس کو ہے دنیا میں؟ کا ساری مخلوقات، چرند پرند ستارے نجوم، سب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں، ابھی آیتیں پیش کرتا ہوں میں، اور سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں، تسبیح کرتی ہیں. لیکن وہ جبری عبادت ہے. تو چونکہ جبری ہے لہذا یہ سوال نہیں ہوگا کہ درخت کیوں عبادت کرتا ہے، سورج کیوں عبادت کرتا ہے، جانور کیوں عبادت کرتے ہیں. لیکن جہاں اختیار ہے کہ چاہے تو عبادت کریں اور چاہے تو عبادت نہ کریں، وہاں سوال ہوگا. جو کرتا ہے اس کے لیے بھی کہ کیوں کر رہا ہے، اور جو نہیں کرتا ہے اس کے لیے بھی کہ کیوں نہیں کرتا. کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو اختیار ہے؟ کہ صرف دو لوگ ہیں. ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان یا بشر. تو اب بقیہ مخلوقات سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں، وہ مجبور ہے. سوال ہوگا انسانوں سے، جنوں سے، کیوں عبادت کر رہے ہو. اور جب یہ طے ہو جائے گا کیوں کر رہے ہو تو جو نہیں کرتے ان کا خود بخود مسئلہ حل ہو جائے گا کیوں نہیں کر رہے. اس لیے کہ جو سبب یہاں عبادت کا ہے، نہ کرنے والوں میں وہ سبب نہیں ہے، تو وہ واضح ہو جائے گا.
وہاں سے ہو جائے گا وہ. لہذا اسی پر بحث ہوگی کیوں کر رہے ہیں. اب آئیے ہم پہلے قرآن سے بات کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ یسجدو. ہم نے تو یسبحو والی آیت پڑھی تھی نا, سب تسبیح کرتے ہیں. یہاں قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ یسجدو من فی السماوات والارض. جو کچھ زمین میں اور آسمان میں ہے سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. عبادت ہی کی بات نہیں ہے, سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. اب یہ اور معنی ہے کہ سجدے کے معنی مختلف ہو جائیں گے. انسان کے سجدے کے معنی کیا ہے؟ اب معلم پڑھی ہوگی تو معلم تو آپ کے یہاں پڑھائی نہیں جاتی. معلم پڑھی ہوگی تو وہاں آپ کو جو ہے وہ یہ بحث آ جاتی ہے کہ آیا جو ہے وہ ایک لفظ مشترک ایک ساتھ دو معنی میں یوز ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. صلوات بر محمد, یہ بحث تو پڑھی ہوگی کہ لفظ ایک ہو اور ایک ساتھ دو معنی یوز کیے جائیں. آیا یہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ مثلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. سوال ہے کہ آیا یہ صلوات ایک لفظ ہے نا یصلون, اور آپ نے کہا اللہ یصلون اور یصلی اور ملائکہ یصلون, یہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی صلوات کی میننگ اور ہے اور ملائکہ کی صلوات کی میننگ اور ہے. ایک ہی لفظ پہ دو میننگ لے رہے ہیں آپ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے صلوات بھیجتا ہے اور ملائکہ, دونوں کی صلوات کی میننگ ایک ہو سکتی ہے؟ امپاسبل, امپاسبل. اللہ کی صلوات کا مطلب ہے نزول رحمت, فرشتوں کی صلوات کا مطلب ہے طلب رحمت. تو ایک جگہ عطا ہے ایک جگہ سوال ہے, تو صلوات کے دو معنی ہوئے نہیں ہوئے؟ ویسے ہی سجدے کے بھی دو معنی ہو جائیں گے. انسان سجدہ کرتا ہے اور ساری کائنات سجدہ کرتی ہے, کیا سب کے سجدے کی میننگ ایک ہے؟ اگر دونوں کے سجدے کی میننگ ہو جائے تو لطیفہ سناؤں آپ کو. صلوات بر محمد, لطیفہ سنیے آپ. بہلول کرائے پہ رہتے تھے, لکڑی کا مکان تھا پرانے زمانے میں جیسے ہوتے تھے, تو وہ چلتے تھے تو چر 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 بولتا تھا. لکڑی کے مکان میں یہ خصوصیت ہوتی ہے, ہم کو بھی یاد ہے اپنے بچپنے میں ایک کوٹھا جس کو کہتے تھے, بھوسا بھوسا جس پہ رکھا جاتا تھا, تو اوپر چڑھتے تو چر چر بولتا تھا. دھرن والا جو ہے, یہ لوگ بیچارے کیا جانے دھرن, اس لیے ہم نے کہا کوٹھا جو ہے. تو ایک دن انہوں نے اپنے مالک مکان سے کہا, اس نے بہلول بھائی نے, کہ بھیا اس کو بنوا دو یار. تو مالک مکان جو ہے وہ جاوید بھائی کی طرح تھوڑا آیتوں پر نظر تھی اس کی, تو اس نے کہا بھائی بہلول صاحب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کیوں؟ کہا کیوں قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تو ہمارے مکان سے آواز تھوڑی آتی, وہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کی. اچھا بہلول سے تو جیت کے آپ جا نہیں سکتے. بہلول نے کہا میرے بھائی مجھ کو تسبیح پر اعتراض نہیں ہے, ڈر یہ ہے کہ وَيَسْجُدُ لِلَّهِ, کہ کہیں آپ کا مکان سجدہ کر لے گا تو کیا ہو جائے گا. تو قطعی بات ہے نا کہ انسان کے سجدے کی میننگ اور ہے اور بقیہ مخلوقات کے سجدے کی میننگ اور ہے. اللہ نے ایک ہی ورڈ یوز کر کے دونوں میننگ استعمال کر لی. فَيَسْجُدُ لِلَّهِ ہے کہاں ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. کیا نہیں دیکھتے ہو کہ جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں؟ پھر گنانا شروع کیا. والشمس, سورج سجدہ کرتا ہے. والقمر, چاند سجدہ کرتا ہے. والنجوم, ستارے سجدہ کرتے ہیں. والشجر, درخت سجدہ کرتے ہیں. والدواب, چوپائے سجدہ کرتے ہیں. وکثیر من الناس, اور بہت سے
انسان بھی سجدہ کرتے ہیں. سب کے سجدے کے لیے ایک ورڈ یوز ہوا, وَيَسْجُدُ لِلَّهِ. کیا سب کی میننگ ایک ہے؟ انسان کا سجدہ اور ہے, سورج کا سجدہ اور ہے. اگر انسان کی طرح سورج سجدہ کرنے لگے تو دنیا ختم ہو جائے گی, نہیں ہو جائے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب سجدہ الگ الگ ہے. انسان کا سجدہ کیا ہے؟ واٹس میننگ آف سجدہ انسان کا؟ وضع الجبہہ علی الارض. انسان کے سجدے کی میننگ کیا ہے؟ پیشانی کو زمین پر رکھنا. یہ آپ کو لغوی میننگ بتا دیتا ہوں میں. اگر کوئی پوچھ لے سجدہ کرتے ہو, واٹس میننگ آف سجدہ, سجدہ کسے کہتے ہیں؟ سیدھے معنی کیا؟ وضع الجبہہ. جبہہ کہتے ہیں اس کو, پیشانی کو. وضع الجبہہ علی الارض, پیشانی کو زمین پر رکھنا, یہ ہے سجدے کے معنی. خود اس معنی میں سورج سجدہ کرتا ہے, اس معنی میں چاند سجدہ کر سکتا ہے, ستارہ سجدہ کر سکتا ہے. انہوں کا نہیں, سجدے کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے یہ وجہ الجبہہ علی الارض, اور ایک معنی ہے غایت الخضوع. اب بتاؤ بیٹا کیا ترجمہ کر کے ان کو سمجھائے غایت الخضوع کا؟ سجدے کی میننگ کیا ہے؟ پیشانی کو زمین پر رکھنا ایک, اور دوسری میننگ کیا ہے؟ غایت الخضوع, انتہائی خشوع و خضوع کا نام ہے سجدہ. اس میں پیشانی کا سجدہ زمین پہ رکھنا بھی آ جائے گا, اور یہ بقیہ ہے. انتہائی خضوع کیا ہے؟ کہ جو خدا چاہتا ہے نا, اس کی مرضی سے سرے منہ انحراف نہ ہو. یہ ہے انتہائی خضوع. وہ ساری کائنات کر رہی نہیں کر رہی ہے, وہ چاہے درخت ہو, چاہے سورج ہو, چاہے وہ. تو اس میننگ کے تحت قرآن صحیح کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے, ساری کائنات تسبیح پڑھ رہی ہے, ساری کائنات عبادت کر رہی ہے. ٹھیک. اب جب ساری کائنات عبادت کر رہی ہے, مگر یہ عبادت کیا ہے؟ جبری ہے. سورج کو آرڈر ہے آپ کو اس طرح سے چلنا ہے, وہ چلیں گے, وہی ان کی عبادت ہے. وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ سورج سجدہ کیوں کر رہا ہے. لیکن جب انسان کرے گا, جن کرے گا, تو وہاں سوال ہوگا کہ یہ عبادت کیوں کر رہا ہے. اب قرآن اور روایات سے جو استفادہ ہوتا ہے کیوں والوں پر, اس کو چھوڑ دیجیے آپ, کہ انسان یا جن جو عبادت اختیاری جن کے پاس ہے, وہاں سوال ہوگا کیوں. موٹے طور کے اوپر تین باتیں کہی جا سکتی ہیں, اور اگر روایات کو بھی شامل کر لیجئے تو 4 وجہیں بتائی جا سکتی ہیں, اور اگر اختلاف روایات کو مان لیے تو 5 وجہیں بتائی جا سکتی ہیں. موٹے طور پر 3 ہو سکتی ہے. نمبر 1 جو قرآن کے روح سے ہے. قرآن کہتا ہے صلوات بر محمد و آل محمد. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں طمع کی بنیاد پر. کس کی بنیاد پر؟ لالچ کی بنیاد پر. قرآن نے کہا ہے, ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ مائدہ, وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح, نیک عمل بجا لاتے ہیں. کیا وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرتن, کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے, بخشش ہے. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, اور زبردست اجر ان کو دیا جائے گا ان کے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر. اب اگر کوئی مغفرت اور عمل صالح کو دماغ میں رکھ کے عبادت کر رہا ہے, تو یہ مغفرت کی لالچ میں عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولیے. یہ اجر عظیم کی لالچ میں عبادت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آیا اللہ کو یہ عبادت پسند ہے یا ناپسند ہے؟ سوال یہ ہے, ابھی اس پر آئیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ کی اطاعت کرے یا اس کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, یدخلہ جنات, اللہ ان کو داخل کرے گا ایسی باغوں میں کہ تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو یہ لوگ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس جنت کے چکر میں کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی.
تو یہ قوم ہو گئی کون؟ کہ جو عبادت کرتی کاہے میں؟ لالچ میں. دوسرا ڈر، خوف، باپ رے باپ جلا دیے جائیں گے. انی اخاف ان عصیت ربی، اگر اپنے اللہ کی نافرمانی کروں گا تو انی اخاف، میں ڈرتا ہوں. کاہے سے؟ عذاب یوم عظیم، عذاب سے. تو اب یہ لوگ جو گناہ نہیں کر رہے کس بنیاد پر؟ انی اخاف ان عصیت. تو یہ جو عبادت ہو رہی کس بنیاد پر؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. تو دو طرح کے لوگ ہو گئے. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں ڈر میں، کچھ لوگ دونوں. ٹی وی دیکھتے ہو نہیں دیکھتے؟ ایک زمانے میں ایک بسکٹ کا ایڈ آتا تھا، کچھ کھٹا ہے نا، دیکھا ہے نہیں دیکھا؟ تو کچھ لوگوں کی عبادت میں دونوں ہے، کچھ کھٹا کچھ میٹھا. کہاں؟ ارشاد ہوتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ لوگ اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں. یہ نماز شب والوں کے لیے ظاہراً ہے. یہ لوگ ہڑبڑا کے اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ یدعون ربہم، تاکہ اپنے اللہ کو پکاریں. کیوں پکاریں؟ خوفا و طمعا، کچھ ڈر کے چکر میں اللہ جہنم سے بچا، کچھ طمعا لالچ میں کہ جنت مل جائے. تو یہ تین طرح کے لوگ ہو گئے موٹے طور کے اوپر. کچھ کی عبادت طمع میں، کچھ کی عبادت خوف میں، کچھ کی دونوں میں. آیا یہ طمع کی لالچ، طمع کی عبادت، یہ خوف کی عبادت درست ہے یا درست نہیں ہے؟ سوال، جواب بالکل صحیح ہے. اور اس کو مولا نے متقیوں کے صفات میں بیان کیا ہے. کہاں؟ ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ میں پورا صفات متقین، خطبہ حمام. ایک صاحب تھے حمام نام تھا ان کا، ایک دن کہنے لگے مولا صف لی المتقین. حمام بڑی ہے سے نہیں، دو حمام ہے. ایک بڑی ہے سے ہے جو سب کے گھر میں ہے، ایک چھوٹی ہے سے ہے جو حدیث قصہ میں آیا ہے. کیا ہے؟ ولا محموم، ہے نا؟ اس سے حمام بہت زیادہ ہم غم رکھنے والا آخرت کا اور قیامت کا اور جہنم کے خوف کا. صف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجئے. حتیٰ کہ انی انظر الیہم، اور ایسا بیان کر دیئے مولا جیسے متقی دیکھ رہا ہوں میں، مجسم کر دیجئے. امام نے ایکسٹمپور خطبہ شروع کر دیا. نیئر اباؤٹ 110 صفتیں اس خطبے میں امیر المومنین نے بیان کی ہیں. یہ بھی نکتہ ہے گویا کا. علی کے نام کی عدد کتنے ہیں ہمارے صاحب؟ 100. متقیوں کے صفات کتنے بیان کیے ایکسٹمپور خطبے میں مولا نے؟ شاید یہ ایک تلمیح ہو، اشارہ ہو کہ مکمل ہو جائے تو امام المتقین ہوگا، دو چار ہو تو متقی. اسی میں ایک جگہ متقیوں کے صفات میں صلوات پڑھیے پاشا کی بیوی کا لڑکا آگے. اسی میں مولا فرماتے ہیں کہ فلولا اجل اللہ الذی کتب اللہ لہم. اب یہ مولا کا جملہ ہے، متقیوں کی صفات میں ہے. فلولا اجل اللہ الذی، اجل اللہ کتب اللہ لہم، اگر ان کی اجل، اجل کے معنی تو سب کو معلوم ہے نا، ایک ہے اجل اور ایک ہے، بولیے، اجل. حدیث کے ساتھ پڑھتے وقت اس کا خیال رکھیے گا. اجل کے معنی ہے لیے، برائے، وجہ، سبب، اور اجل کے معنی ہے موت. اکثر گڑبڑ کر دیتے حدیث کے ساتھ پڑھنے میں قابل سے قابل لوگ کہ انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدعیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری. یسری اسے ایک دم بالکل کریکٹلی 100% رانگ ہے. ولا فلکن، کیوں؟ صحیح ہے غلط ہے؟ بولو.
قانون بتاؤ. اٹھا کے پھینک دیں گے, باہر چلے جاؤ گے. فلکن یسری ہوگا کہ تسری ہوگا؟ قانون بتاؤ کیا ہے. قرآن میں اس آئے مؤنث ہے تو مؤنث سے کیا ہوتا ہے؟ طلع الشمس یا طلعت الشمس. مؤنث سے مجازی صحیح, تو طلع کیسے دونوں آئے گا؟ بھول گئے بیٹا, 8 سال ہو گیا تم کو ہدایہ پڑے ہوئے. اسی لیے میں نے مثال دی کہ اب عزت بچا لو. طلع الشمس طلعت الشمس ہے نا, فعل پہلے ہے شمس بعد میں ہے, تو جائز الوجہین ہوگا, چاہے طلع الشمس پڑھیے چاہے طلعت الشمس پڑھیے. لیکن اگر پلٹ جائے تو الشمس ہو طلع یا طلعت. اب دل چاہتا پھینک دے اٹھا کے. اگر فعل جو ہے وہ مؤخر ہو جائے تو مؤنث مجازی کا فعل ہمیشہ مؤنث ہوگا. جیسے طلع الشمس طلعت الشمس جائز الوجہین ہے, لیکن اگر شمس مقدم ہو جائے تو ہمیشہ پڑھا جائے گا الشمس طلعت. جیسے قرآن میں آیا ہے والفلک التی تجری فی البحر, نہ کہ یجری فی البحر. کیوں؟ فلک مؤنث مجازی ہے, فعل پر مقدم ہے. اگر یسری یا یجری پہلے ہوتا تب جائز الوجہین تھا, یجری البحر یجری الفلک یا تجری الفلک, یسر الفلک یا تسر الفلک. لیکن چونکہ فلک مقدم ہو گیا ہے تو والفلک کیا ہوگا اس کے بعد؟ تسری. لہذا یہ قانون ہے, اس کو چاہے جتنا بڑا قانون, یہ لکھا ہے کہ یہ غلط لکھا ہے, اگر لکھا ہے تو کیا پڑھا جائے گا؟ والفلک تسری. سمجھا؟ یہ ہو گیا. آگے کیا ہے کس کے لیے؟ اللہ لأجلکم لأجلکم. یہ ہم نے چاند سورج یہ پیدا نہیں کیا سوائے کس کے؟ اللہ لأجلکم. اگر پڑھتے ہیں تو آپ سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہے دشمن اہل بیت. یہ سب پیدا کیا گیا اللہ لأجلکم, اہل بیت تمہاری موت کے لیے. یہی حدیث قصہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں کچھ باریکیاں وہ ہیں کہ بہت اترائیے مت کہ حدیث کے ساتھ زبانی یاد ہے, صحیح یاد کیجئے. کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ لأجلکم. یہ سب کیوں خلق ہوا؟ آپ کی خاطر. اجل مانے لیے, برائے, واسطے, آپ کے لیے. اجل کے معنی کیا ہے؟ موت. اب کیا پڑھیے گا؟ اللہ لأجلکم یا اللہ لأجلکم؟ استغفر اللہ. اللہ تحفۃ العوام ہے نا, اس میں دعائے ختنہ ہے. وہ میرے خاندان میں ختنہ تھا کسی کا, وہ چچا ہمارے تھے, ان کے نوازے وازے کر لے بھیا پڑھ دو. اب کچھ ملا نہیں دعائیں, وہ تحفۃ العوام منگوا لیا. اس سے زیادہ مس پرنٹ تو آپ کو کہیں ملے گا نہیں تحفۃ العوام سے. بہت ہوش میں رہیے. اب ہم کو کیا پتا, جھٹکے میں پڑ گئے. یہ کیا ہوا؟ اس میں ایک فقرہ ہے کہ اللہم بارک لہو فی ختانہ, خدا اس کے ختنے میں برکت عطا فرما. یہ جو دعا کا فقرہ ہے, وہ ختنے میں اس کے برکت عطا فرما, اولاد زیادہ ہو, برکت کی بہت قسمیں. لیکن وہاں کیا لکھا تھا معلوم ہے؟ اللہم بارک لہو فی ختانک. مطلب سمجھے آپ کیا ہوا؟ خدا اس کو برکت دے اپنے ختنے سے. استغفر, یہ تحفۃ العوام میں ہے. لہذا اسی لیے کہتے ہیں بھیا کہ دعا ہوا پڑھوانا ہو تو بلا لیجئے آپ وثیقہ سے کسی کو, وہ بہتر ہے. ورنہ بجائے تمہارے نواسے پوتے کا ختنے کے اللہ کا کرا دے گا. صلوات در محمد وآل. یہ ہے آپ بھی تحفۃ العوام کا, یہ شاید نکلا, مجھے نہیں معلوم کب کا پرنٹ تھا لیکن تھا. تو یہ سب غلطیاں ہیں, مس پرنٹ. قرآن میں صاحب مس پرنٹ ہے آپ کے, جو لکھنؤ سے چھپا ہے. وہ آپ کے سسر تھے نا مرحوم اللہ بخشے, کیا نام ہے, داؤد بھائی, انہوں نے کئی جگہ نشان لگایا تھا, اور نشان لگا کے پریس کو بھیجا تھا. مجھ سے بتایا انہوں نے کہ بھیا یہاں یہ آیت میں گڑبڑ ہے, یہاں آیت میں گڑبڑ ہے, یہاں گڑبڑ ہے. انہوں نے کہا بھائی اب اتنا سب نکل گیا, اب آپ چپ رہیے.
प्रेस वाले का पैसा जाया ना हो जाए, दाऊद साहब को खामोश कर दिया गया। अब दाऊद साहब करते भी क्या बेचारे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी, मरहूम ने उनको प्रिंटिंग की मिसिंग को भेज के अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। लिहाजा बहुत कम अज कम दुआ हुआ पढ़वाइए, लिखा उका पढ़वाइए, तो ये बहुत मेन चीज है, इसमें एहतियात बरतिए। सलवात बर मोहम्मद नहीं मालूम हुआ साहब कुमैल ने दाढ़ी रख लिया, आपने बुला लिया भैया दुआ पढ़ दो, तो साहब वो 4 दिन वहां मकबरे के मुतवल्ली हो गए, दाढ़ी रख ली। आओ भैया, भाई मुतवल्ली रहिए, आप अपनी जगह है, मगर दीन में दखल अंदाजी मत कीजिए। तो कहने का मतलब यह कि यह तमा, लालच, खौफ की बुनियाद पर इबादत अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? मौला फरमाते हैं फलौला अजलुल्लाहिल्लज़ी कतबल्लाहु लहुम, अगर अजल का वक्त मुअय्यन न होता जो अल्लाह ने इनके लिए तय कर रखा है, लम तस्तकिर अरवाहुहुम फी अजसादिहिम तरफत ऐन, तो इनकी रूहें इनके जिस्म में पलक झपकने के बराबर भी न ठहरती अगर इनको अपना इख्तियार होता मरने जीने का। क्यों न ठहरती? ये खुद मर जाते, ये खुद अपनी रूह निकाल लेते। ये मुत्तकी लोग हैं, क्यों निकाल लेते? शौकन मिन सवाब व खौफन मिन अल इकाब, सवाब के शौक में, अजाब के खौफ में ये खुद अपनी जान दे देते अगर इनके इख्तियार में होता तो इसका मतलब यह है कि लालच में, सवाब के चक्कर में इबादत बुरी चीज नहीं है, मुत्तकियों के सिफात में है। भाई आप बताइए, आप अपने लड़के को पढ़ाते हैं, बेटा ये याद करके आओ, टॉफी देंगे, आपको पसंद है कि वो याद करके आए या बिगड़ जाते हैं? जाना क्या औकात है इस याद करने की, टॉफी के चक्कर में याद किया? नहीं, तब भी बाप खुश हो जाता है कि टॉफी ही की लालच में सही याद तो किया। बाप से ज्यादा मेहरबान है वो, है ना? जन्नत की लालच में सही पढ़ी तो नमाज इसने, अजाब के खौफ में सही गुनाह से बचा तो ये बुरा नहीं है, बट इबादत कामिल नहीं होगी। सलवात बर मोहम्मद, गलत तो नहीं है, लेकिन जिसको वाकई इबादत कहते हैं, इसी बिना पर अब वो बहुत मशहूर रिवायत हजरत सैयद शुहदा इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह की है। फरमाते इलाही मा अबदतुक इन कौमन अबदुल्लाह रगबतन, वही जो भी कुरान से हुआ। बहुत से लोग हैं जो इबादत करते हैं अल्लाह की रगबतन, लालच में। फरमाते हैं फतिल का इबादत तुज्जार, ये किसकी इबादत है? ताजिरों की। नमाज दो जन्नत लो, रोजा दो जन्नत लो, ये बिजनेसमैन की है। व इन कौमन अबदुल्लाह रहबतन, कुछ लोग इबादत करते हैं डर में, खौफ में। फतिल का इबादतुल अबीद, ये नौकरों की इबादत है, गुलामों की इबादत है। अरे बाप रे, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो डंडा पड़ेगा, रोजा नहीं रखेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। लेकिन गलत नहीं है, मगर कामिल इबादत नहीं है। वो ताजरों वाली है, वो नौकरों वाली। उसके बाद कामिल इबादत में फरमाते हैं हजरत व इन कौमन अबदुल्लाह शुक्रन ला, कुछ लोग इबादत करते हैं अल्लाह की उसके शुक्रिये के तौर पर। फतिल का इबादतुल अहरार, ये आजाद लोगों की इबादत है। हिया अफजलुल इबादत, ये सबसे बढ़िया इबादत है। न कि वो दोनों गलत है, मगर अजीम तरीन इबादत क्या है कि इंसान न जन्नत के लालच में इबादत करे, न जहन्नम के खौफ में। सवाल, मौला कह तो दिया आपने, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है? जितने हम लोग हैं, हम ही लोग बैठ के सोचें, आप किसी को कोई दुआ बता दीजिए, आप, हम लोग तो झेलते हैं ना, तो इसका पढ़ने का क्या सवाब है मौलाना साहब? पहला सवाल ये होता है कि नहीं होता है मुतवल्ली साहब, है ना? फितरत है आदमी की, इसके पढ़ने से क्या होगा? इसके पढ़ने हम फौरन उसका नफा नुकसान ढूंढते हैं। तो मौला आहा, हम जैसे लोगों को ये सुना रहे हैं, इट्स पॉसिबल कि जन्नत के, तो अजब नहीं हमारे हुसैन जवाद है। हमें ये बताओ, हम बड़े हैं कि हमारे अब्बा? बोलिए,
کل ہم نے تو بعد میں یہ بات کہی نا, ہمارے والد نے تو ہم سے پہلے یہ بات کہی ہے. کس نے؟ امیر المومنین نے. فرماتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نارک, خدا ہم نے تیری عبادت تیرے جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے, ولا طمعا فی جنتک, نہ تیری جنت کے لالچ میں کی ہے, بل وجدتک اہلا للعباد فعبدتک, ہم نے تجھ کو عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے ہم. تو ایک جملہ جو ہم لوگ بہت کہتے ہیں وہ چلیے امام حسین علیہ السلام سے بھی کہا جائے کہ رے مولا کہاں ہم کہاں حضرت علی. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ جواب ہے کہ نہیں ہے؟ اور صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. سوال, ایک سوال کا جواب دے دیجیے آپ, سید افضل ہے کہ غیر سید؟ دینی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے فرمائیے, آپ بولیے. سید ہے نا. اب اس اعتبار سے آپ بتائیے, آپ سید ہیں, اور سید تھے کہ غیر سید تھے؟ تو وہ افضل ہے کہ آپ؟ کیسے اپنی بات سے بدل گئے آپ؟ صلوات بر محمد. مسلم ابن اوسجہ سید ہے کہ غیر سید؟ حبیب ابن مظاہر, حر کی بات جانے تھی, وہ غلطی سے نکل گیا, وہ ہمارے کام کے نہیں, وہ تو لیٹ آئے تھے. حبیب ابن مظاہر سید ہے کہ غیر سید؟ چھوڑیے, پھر بھی یہ خاندان بڑا ہے, حبیب وغیرہ کا بڑا زبردست قبیلہ تھا, سمجھ گئے آپ. آج کی زبان میں کہیے یہ بھی اپنے علاقے کے زمینداروں میں تھے, مسلم بھی, حبیب بھی, یہ لوگ. جون کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جون وہ تو عرب بھی نہیں تھے, ہے نا, آزاد بھی نہیں تھے. وہ زمیندار تو چھوڑیے آپ, آزاد بھی نہیں تھے. جون کی عبادت جنت کی لالچ میں تھی کہ جہنم کے خوف میں؟ اگر وسیع صاحب کا یہ اعتراض مان لیا جائے, ارے مولا آپ نے جو ہے حضرت علی کی بات فرما دی, جو ہے وہ مولا کہاں ہو کہاں ہم, تو جواب ہوگا نہیں, آ جاؤ خان صاحب کربلا میں آؤ, وہاں کتنے جو ہے ہاشمی ہیں, کتنے جو ہے وہ سید ہیں, ہمیں سب کو چھوڑ دو. ہوا کیا؟ اب آئیے آپ 2 منٹ میں آ جائیے آپ. شب عاشور تھی, اے بھیا آپ لوگ آ جائیے. صاحب آ گئے, اکٹھا ہو گئے, امام حسین نے بلایا ہمیں. دیکھو بھائی سن لو کہ ان یزیدیوں کو صرف مجھ سے مطلب ہے, تم سے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لہذا میں اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہوں, یار کسی شرم کی بات نہیں ہے, نکل لو. عشق تھا, محبت تھی اپنے امام سے, ایک نہیں گیا کہ گیا. اچھا تو شاید شرم لگ رہی ہے, یہاں تک کہہ دیا کہ بھیا ہمارے گھرانے کے ایک آدمی کا ہاتھ پکڑو, ساتھ لے چلے جاؤ. بس اجالے میں جو ہے وہ شرم آ رہی ہے, جاؤ اندھیرا ہو گیا, کچھ نہیں کرا. گیا کوئی؟ اب جب پورا ایگزام ہو گیا, جلی شامہ سب موجود تھے, اس کے بعد کیا ہوا؟ نہیں جاؤ گے یا آج کی لائن نہیں مانو گے, ساتھ نہیں چھوڑو گے ہمارا, تو اچھا پھر آ جاؤ. پھر دیکھ لو تم لوگ وہ کیا ہوا. منیر بھائی شب عاشور قصہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ سب نے دیکھ لی کہ نہیں دیکھ لی؟ اس کے بعد اب شہادت میں کتنا ٹائم بچا ہے؟ اگر مان لیجئے 7 بجے 8 بجے کا یہ کیس ہے, گرمی کا زمانہ تھا, 9 بجے کا یہ کیس ہے رات کا, اور صبح یہ لوگ 10-12 بجے 1 بجے تک شہید ہو گئے, تو 15 گھنٹے کے اندر اندر سب کو چلا جانا ہے نا. اس 15 گھنٹے میں ایک ٹائم نماز کا ہے صرف صبح کی, ہے نا. کتنے تو بیچارے نمازیں کے دوران مار دیے گئے, کتنے نماز سے پہلے مار دیے گئے. زہیر بھائی, سعید بھائی تو نماز ہی کے بیچ مار دیے گئے, ہے نا. تو ایک نماز کا ٹائم ہے. اب ان کی جنت تو کنفرم ہو چکی ہے نہیں ہو چکی ہے؟ مطلب منظر بھائی, رات میں جن کو دکھلا دیا امام حسین نے, بھوک الگ ہے, پیاس الگ ہے, تکان الگ ہے, واجب کچھ نہیں ہے. سو جائیے, سو جائیے نا, صبح اٹھیے گا آپ کا سارا. ابے جنت تو کنفرم ہو چکی. جنت کے کنفرمیشن کا مطلب یعنی جہنم سے بھی بچ چکے.
اب کرنا کیا, سو جاؤ, 2 رکعت نماز پڑھنا اور سب سے پہلے جا کر کے لڑ بھڑ کر کے جان ختم, جنت تو پکی ہے یہ. اب جو روایت کہتی ہے کہ شب عاشور امام حسین سلام اللہ علیہ کے خیموں سے اور اصحاب کے خیموں سے اس طریقے سے دعا اور تلاوت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے چھتے سے مکھی کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے. اب بتائیے منظر صاحب, یہ شب عاشور کی عبادت جنت کی لالچ میں تھی کہ جہنم کے خوف میں تھی؟ بولیے, جنت تو کنفرم ہو چکی ہے نا, جہنم سے تو بچ چکے ہیں نا. عجب نہیں مسکرا کے امام حسین جواب دے, یہ کہہ کے نہ ٹالو کہ صاحب وہ تو مولا تھے, جون بھی چاہے تو اس منزل پر آ سکتا ہے کہ جہاں اس کی عبادت نہ جنت کی لالچ میں ہو نہ جہنم کے خوف میں ہو. صلوات در محمد و آل محمد. بس اسی لیے شاید حضرت نے فرمایا تھا کہ جیسے صحابی, اس لیے کہ کیمرہ بڑی مصیبت ہے, بند کرو تو پڑھے آج, بند کرو. صلوات بر محمد و آل